تعویذ دینا یا تعویذ لکھنا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ تعویذ جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہی کلمہ لکھ کر کے آپ دے دیں تو جو پڑھنا شرک نہیں ہے وہ لکھنا بھی شرک نہیں ہے، صحابہ اور صالحین سے ثابت ہے۔ حضرت مجھے بولنے میں دقت ہوتی ہے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، صبح و شام پڑھا کرو، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے رب یسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ بہترین دعا ہے، اس سے بڑے بڑے لکنت دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اکثر دقت محسوس کرتے ہیں بولنے میں، ان میں تیز بولنے کی عادت کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اگر وہ آہستہ اور تسلی سے بولنا شروع کرے تو کافی آرام مل جائے گا۔ لکھا ہے میرے ماں باپ کی قبروں تک جانے کے لیے بہت ساری قبروں کو پلانگنا پڑتا تھا، میں نے اس وجہ سے جانا چھوڑ دیا۔ عالمگیری میں یہی لکھا ہے کہ اگر کسی قبر تک پہنچنے کے لیے دوسری قبروں پر پیر آ رہا ہے تو نہ جائے، دور سے فاتحہ پڑھ لیں۔ ایک آم کا درخت ہمارے پڑوسی کے گھر میں ہے، اس کی کچھ شاخیں ہمارے گھر میں ہیں، کیا ان شاخوں کا پل جو ہمارے گھر میں ہے ان کو ہم توڑ سکتے؟ منہ میں پانی اتر آیا آپ کا۔ شاخیں تو درخت کے تابع ہے، ویسے ان کو چاہیے کہ آپ کو اجازت دے دیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک محلے میں درخت تھا، ایک آم کا درخت تھا اور ایک شاید جامن کا تھا، وہ جامن کا تو پورا ادارے میں آیا ہوا تھا، تو وہ ہم سے پوچھے بغیر آ نہیں سکتے تھے، تو یہی ہوا تھا کہ وہ کبھی کبھی طالب علموں کے لیے ایک دو ٹوکرے بھر کے خود رکھ لیتے تھے۔ بہرحال جن کا درخت ہے پھل انہی کا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ہاں آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ، خاطرداری، اس سے پھل اور میٹھا ہو جائے گا۔ وہ پھل جو ٹوٹ کر روڈ پر گرتا ہے وہ لے سکتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے گرا ہوا پھل اٹھانا جائز ہے۔